ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ پچھلے جماعت مبارکہ میں حج اور قربانی کی نسبت سے مختلف حوالوں سے گفتگو کی گئی، اور گزشتہ جمعہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور ان کی آزمائشوں کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ کیا گیا، اور آج گفتگو حج کے حوالے سے ہوگی۔ مناسک حج اور بیت اللہ شریف کی نسبت سے چند باتیں آج زیر بحث ہیں۔ میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے اس گھر کا ذکر کیا جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے،
قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا تاکہ لوگ وہاں اپنے اللہ کی عبادت کریں، وہ بیت اللہ شریف مکہ شریف میں ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا، وضع کیا گیا، بنایا گیا تاکہ لوگ یہاں آئیں اور بیت اللہ شریف میں اللہ کی عبادت کا شرف حاصل کریں۔ سب سے پہلے اس بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور امتداد زمانہ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد بیت اللہ شریف کی عمارت منہدم ہو گئی، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بنیادوں پر ریت کے انبار لگ گئے، اور ریت کے ٹیلوں کے نیچے اس کی بنیادیں دب گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس بیت اللہ کی تعمیر ثانی دوسری مرتبہ تعمیر کا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اسے کعبہ ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، قبلہ ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کی دوسری مرتبہ جو تعمیر ہوئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں سعادت آئی تھی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس تعمیر ثانی کے مرحلے کا ذکر کیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، دونوں نے مل کر اس بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، بلند کرنا۔ جیسے جیسے تعمیر کی جا رہی تھی بیت اللہ کی دیواریں اوپر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرماتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر پیش کرتے، اور اس طرح سے یہ تعمیر بیت اللہ جو ہے، یہ ثانی تعمیر، پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، اور دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مسجد اقصیٰ جو ہے، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اس کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام کے کسی فرزند نے کی تھی، پھر اس کی تعمیر ثانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ یہاں بیت اللہ شریف کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر کیا تو تعمیر کا کعبہ کے بعد پھر دعا مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باری تعالیٰ یہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے، بنایا ہے، یہ پہلا گھر ہے اللہ کا جو روئے زمین پر ہے، اس کی تعمیر کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ تعمیر کا مبارک سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بلا شبہ تو سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی قبولیت کی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تعمیر کعبہ پر ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ مانگیے، اس تعمیر کعبہ پر مجھ سے کچھ طلب کیجیے۔ تو آپ نے یہی عرض کیا کہ کوئی اس کی تعمیر کا معاوضہ، کوئی بدلہ میں نہیں مانگتا، بس اتنی گزارش، اتنی عرض ہے تیری بارگاہ الوہیت میں کہ تعمیر کعبہ کا عمل جو ہے اسے قبول فرما۔
اللہ رب العزت نے تعمیر کعبہ کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ ہم کچھ عطا فرماتے ہیں، آپ مانگیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے رب کریم تو نے عطا فرمانا ہی ہے تو اس مکہ شہر میں میری اولاد میں ایک بڑی ہی عظمت والا رسول بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کے حوالے سے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا مانگی تھی کہ میری اولاد میں مکہ شہر میں ایک عظمت والا رسول بھیج دے، تو حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو تعمیر کعبہ کے وقت کی تھی۔ اس بیت اللہ شریف کا تعارف سورہ آل عمران میں جہاں کرایا گیا وہاں فرمایا فیہ آیات بینات ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ پہلا گھر مکہ میں ہے اللہ کا جو بڑا ہی برکتوں کا حامل ہے، اور فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس کی اندر داخل ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اسی آیت کے اندر حج کرنے کا حکم جو ہے، حج کی فرضیت جو ہے، اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 کے اندر حج کی فرضیت کا ذکر آیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے یعنی اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اس بیت اللہ شریف کا حج کرنا لوگوں پر فرض کیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر حج کرنا اللہ کی رضا کے لیے فرض کیا گیا۔ ان لوگوں پر حج فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، جن کے پاس آمد و رفت کے اخراجات، وہاں کے قیام کے اخراجات، قربانی کے اخراجات، اور اپنے اہل و عیال کے اتنے دن کا خرچہ جتنے دن حج پر لگیں گے ان کا بھی اہتمام اور انتظام، سفر کے اخراجات، وہاں کے قیام کے اخراجات، قربانی کے اخراجات، جس کے پاس اتنی وسعت ہو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ تو حج کی فرضیت اس آیت کے اندر نازل فرمائی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، اور 9 ہجری کو نبی کریم علیہ السلام نے ساری حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا، وہ 10 ہجری کے اندر حضور نے حج فرمایا تھا۔ 8 ذی الحج 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، حضور حج پہ تشریف نہیں لے گئے۔ 9 ہجری کے اندر جب حج کیا گیا تو حضور نے ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر حج کے قافلے کو روانہ کیا تھا۔ اس سال حضور حج پہ تشریف نہیں لے گئے۔ فرضیت حج کے بعد 2 مرتبہ حج کیا گیا، مگر نبی کریم علیہ السلام حج فرماتے ہیں 10 ہجری کے اندر، اور اس حج کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے حضور کی معیت، حضور کی صحبت، حضور کے قرب میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی تھی۔ اور ساری حیات ظاہریہ میں حضور نے ایک ہی حج فرمایا تھا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح سے مسئلہ کہ پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا جو ہے یہ فرض ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر آیا اتم الحج والعمرۃ للہ، یہاں بھی وہاں فرمایا وللہ علی الناس،
اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج فرض کیا گیا، اور جس آیت کے اندر حج اور عمرے کا اکٹھا ذکر آیا وہاں بھی یہی الفاظ آئے، اتم الحج والعمرۃ للہ، یعنی بندہ مومن جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص فی العمل، اخلاص فی النیت جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ عمل خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، اس کے اندر کوئی ریاکاری کا عنصر، کوئی پہلو، کو دنیاوی منفعت اس کے اندر شامل نہیں ہے، بلکہ حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں تو اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جو ہے وہ مجھے مطلوب ہے، میں اس کی عبادت کے لیے عمرہ اور حج کر رہا ہوں۔ یہاں حج عمرے کا جب اکٹھا ذکر آیا، اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور عمرہ جو ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے، کیونکہ آج میں مناسک حج پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نماز، روزہ، یہ ہر جگہ ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، مگر حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے جگہ بھی معین ہے، جس کے لیے مہینے بھی معین ہیں، جس کے لیے تاریخیں بھی معین ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور جگہ پہ، کسی اور مقام پر، کسی اور تاریخ پر، کسی اور دن پر، کسی اور مہینے میں حج ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جگہ بھی معین ہے۔ یہ مکہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، حج تو یہی ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ حج نہیں ہے۔ اسے خاص کر دیا گیا، مہینوں کے ساتھ بھی، دنوں کے ساتھ بھی، تاریخوں کے ساتھ بھی۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہیں وہ معین ہیں، اور حج کے 3 ہی مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، اور ذی الحج کی بھی 10، 11، 12 اور 13۔ یہ حج کے ایام ہیں۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کو حج کے مہینے قرآن مجید میں قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر وہ سہولتیں میسر نہیں تھیں جو آج کے دور کے اندر ہیں۔ ذرائع آمد و رفت، اسباب، وسائل، ذرائع اس زمانے کے اندر یہ نہ تھے۔ لوگ پیدل چلا کرتے تھے، ملائیشیا سے لوگ حج کرنے جاتے تھے تو کتنا وقت ان کو لگتا ہوگا۔ پھر پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو آپ ظاہر بات ہے کہ سفر کو طے کرنا اونٹوں کے اوپر، اونٹنیوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، تو اس دور کے اندر چونکہ یہ ذرائع وسائل نہ تھے، اس لیے شوال کے اندر ہی حج کرنے والے قافلے جو ہیں وہ روانہ ہو جاتے تھے۔ اس لیے حج کو 3 مہینے جو ہے ان کا ذکر کیا گیا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، معین ہیں، مقرر ہیں، شوال، ذی قعدہ و ذی الحج۔ اور اسی طرح حج کی تاریخیں معین ہیں۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو حج کے مناسک کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر 8 ذی الحج کو منا کے اندر حجاج کرام پہنچتے ہیں۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو اصطلاح شریعت میں یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اس دن منا کے اندر مکے میں فجر کی نماز پڑھ کے احرام باندھ کر لوگ منا کی طرف جاتے ہیں۔ حج کرنے والے قافلے میدان منا کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ حج کے لیے جو جگہ ہے وہ معین ہے، وہ مقرر ہے، محدود ہے کہ آپ نے ذی الحج کی 8 تاریخ کو منا کے اندر پہنچنا ہے۔ اور جب منا کے اندر پہنچے ہیں، وہاں دن گزارا ہے، پھر رات گزاری ہے، اگلا دن جب آتا ہے وہ ہے ذی الحج کی 9 تاریخ۔ اس دن میدان عرفات کی طرف قافلے جاتے ہیں، اور ذرا غور کیجئے، کوئی معمولی بات نہیں۔
یہ میدان عرفات میں جانا یہ حج کا رکن رکین ہے، اسے حج کا رکن اعظم قرار دیا گیا۔ اور جب میں حدیث شریف کے ذخیرے میں اس حدیث شریف پر نظر پڑتی ہے تو پھر حج کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحج العرفہ، حج جو ہے وہ عرفہ ہے، یعنی منا کے اندر، مزدلفے کے اندر، دیگر مناسک کے اندر، طواف زیارت میں اگر آدمی رہ جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کا کسی نہ کسی صورت میں کفارہ ہے، کہیں دم دینا پڑتا ہے، کہیں بکری ذبح کرنی پڑتی ہے، یعنی جرمانہ اور کفارہ۔ لیکن جو میدان عرفات میں نہیں جا سکا اس کا حج ہے ہی نہیں، وہ حاجی کہلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا الحج العرفہ، حج جو ہے وہ عرفہ ہے، ذی الحج کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں پہنچ۔ اگر کوئی حاجی کسی عارضے کی وجہ سے یہاں تو حج کرنے چلا گیا لیکن میدان عرفات میں نہیں جا سکا تو اس کا حج نہیں ہے۔ یہ حج کا اسی لیے رکن اعظم جو ہے وہ میدان عرفات میں جانا قرار پایا، جسے اصطلاح شریعت کے اندر وقوف عرفہ کہتے ہیں، ذی الحج کی 9 تاریخ۔ ذرا غور کیجئے، اس وقت پوری دنیا پر 1 ارب 57 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس وقت خطہ ارضی پر آباد ہیں، اور ان میں سے پھر حج کا جو اجتماع ہے ہر سال اس کی تعداد مختلف ہوتی ہے، کم از کم 25 لاکھ تو حاجی ہوتا ہی ہے، پھر اسے 30 سے 35 لاکھ تک تعبیر کیا گیا۔ اتنا کثیر اجتماع، اور پھر ایک وقت کے اندر فجر کی نماز منا کے اندر ذی الحج کی 9 تاریخ کو پڑھ کر 25 سے 35 لاکھ کم و بیش حجاج کرام جب احرام باندھے ہوئے میدان عرفات کے اندر جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے سے شکوہ شکایت تو ممکن ہے، مگر پورے حج کے اندر جنہوں نے حج کیا ہے ان سے پوچھ لیجیے، یہاں نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ دنگا ہے، نہ فساد ہے، نہ کوئی فتنہ ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح فرما دیا، اور یہ ہے حج کی اصل روح۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی حج کر آیا اور اس نے حاجی کہلاتا ہے، لیکن حج کی جو روح ہے اس کو میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی روشنی میں حج کی روح کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا غور سے آیت کریمہ سن لیجیے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر ان مہینوں کے اندر شوال، ذوالقعدہ و ذی الحج، ان مہینوں میں جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا۔ حج کو اپنے اوپر فرض کرنے سے مراد حج کی نیت کرنا ہے۔ جب اس نے حج کی نیت کی، اب اس پر حج کرنا، اس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا۔ جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا یعنی حج کی نیت کر لی، پھر 3 باتوں سے پھر فرمایا، پھر 3 باتیں نہیں ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جب اس نے احرام باندھا، اور نیت کیا ہے حج کی، عمرے کی نیت کیا ہے؟ احرام باندھنا۔ جب احرام باندھ لیا تو اس نے حج کی نیت کر لی، اس نے عمرے کی نیت کر لی۔ جب کسی نے 2 سفید چادریں، انسلی 2 سفید چادریں، ایک سے کمر کو ڈھانپ لیا اور ٹخنوں تک لے گیا اسے، اور ایک چادر اس نے اوپر اوڑھ لی، ننگا سر ہے، پاؤں کا اوپر والا حصہ اس کا ننگا ہے۔ جب اس نے احرام باندھ لیا، وہ محرم ہے، اس نے احرام باندھ لیا، اور جیسے ہی اس نے احرام باندھ لیا اس نے اپنے اوپر 3 باتوں کو حرام کر دیا، یا احرام باندھنے کی وجہ سے 3 باتیں اس پر حرام ہو گئیں۔ فلا رفث، رفث کہتے ہیں شہوت کی باتیں کرنا، بے حیائی کی گفتگو کرنا، اس لیے فرمایا فلا رفث، کوئی شہوت نہیں، کوئی بے حیائی کی بات نہیں۔
کیونکہ احرام باندھنے کی حالت میں اس سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ ولا فسوق، فسوق فسق کہتے ہیں معصیت کو، اور معصیت گناہ کو کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی۔ حج کے اندر نہ کوئی بے حیائی کی بات، بے حیائی کی گفتگو، نہ شہوت، نہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت۔ اور آگے فرمایا ولا جدال فی الحج، جدال کہتے ہیں جھگڑا، فتنہ، فساد، لڑائی۔ حج کے اندر یہ تین باتیں پھر اپنے اوپر بنا کر لیتا ہے آدمی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب اس میں تیسری بات جو ہے اس کا خاص مظاہرہ میدان عرفات کے اندر ہوتا ہے۔ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، میں اس وقت اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرحبا مرحبا، کہ لاکھوں افراد، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی ہیئت ہے، سب کے پاؤں کی اوپر والا حصہ ننگا ہے، سب نے دو انسلی سفید چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، سب سر سے ننگے ہیں، کیونکہ یہاں سر ڈھانپنا منع ہے احرام کی حالت، اور سب قافلے اب عرفات کی طرف جا رہے ہیں۔ ذی الحج کی 9 تاریخ ہے، اور سب کی زبانوں پر ایک ہی نغمہ ہے، وہ نغمہ توحید ہے، جسے تلبیہ کہتے ہیں اصلاح شریعت کے اندر۔ تلبیہ زبانوں پر ہے، کوئی عربی ہے، کوئی غیر عربی ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی فرانسیسی ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پشتو ہے، پٹھان ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جب عرفات کی طرف جاتے ہیں، اس دن لباس بھی سب کا ایک ہوتا ہے، اس دن زبان بھی سب کی ایک ہوتی ہے، اور سب کی زبان پر یہ تلبیہ جاری ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب غور کیجئے کتنا جلال ہے ان الفاظ کے اندر، کتنی روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے جب حاجی کی زبان پر تلبیہ جاری ہوتا ہے۔ اس کی آج کوئی غرض نہیں، کوئی غایت نہیں، کوئی مقصد نہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ حج کرنے نکلا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اس تلبیہ کو پڑھتے ہوئے جب میدان عرفات میں جاتے ہیں، اور میدان عرفات کا وقوف جو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے، اور یہ مناسک حج پر آج میری گفتگو ہے۔ اس میں ذرا غور کیجئے کہ دین اور شریعت جو ہے وہ کیا ہے۔ یہاں آپ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھتے ہیں، عصر کے وقت میں عصر پڑھتے ہیں، جب میدان عرفات میں جاتے ہیں تو پھر ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں۔ وہاں قصر، صلاۃ القصر پڑھی جائے گی کیونکہ سب مسافر ہیں، نماز قصر پڑھی جائے گی۔ ظہر کے وقت میں عصر اور ظہر دونوں اکٹھی ایک وقت میں ملا کے پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد وقوف شروع ہو جاتا ہے۔ وقوف رہتا ہے غروب آفتاب تک۔ جیسے ہی 9 ذی الحج کا یوم العرفہ کا میدان عرفات میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی پھر قافلے جو ہیں میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں ظہر اور عصر ملا کے پڑھی، اور مناسک حج کو جب ہم دیکھتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا تھا، وہ سن 10 ہجری کے اندر۔ اس حج میں نبی کریم علیہ السلام نے میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور آپ کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پر سوار ہو کے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔
اور وہ خطبہ جو ہے حقوق انسانیت کا چارٹر اسے تصور کیا گیا عالمی سطح پر کہ حقوق انسانیت کا اور انسانی مساوات کا جس قدر اسلام حامی ہے دنیا کا کوئی نظام حقوق انسانیت کا اس طرح سے علمبردار نہیں جس طرح حقوق انسانیت کی بات اسلام کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا تھا کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، غربی غیر عربی، فرمایا کہ ہر کوئی فضیلت کوئی برتری کسی پر حاصل نہیں، رنگ نسل اور زبان کے سارے امتیازات اس دن نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں مٹا کے رکھ دیے۔ فرمایا ہاں رنگ نسل قوم اور زبان اور مال کے اعتبار سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں فضیلت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں سے جتنا کوئی متقی ہوگا اتنا بڑا اس کا مقام ہوگا اللہ کے نزدیک۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے، تکریم اس کی ہے، اتقاکم جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے میدان عرفات میں وقوف، اور جیسے ہی سورج غروب ہوگا میدان عرفات میں، اور یہ دیکھیے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ 25 سے 35 لاکھ کا مجمع اور اجتماع، یہ عالمی سطح پر مسلمانوں کا وہ عظیم اجتماع ہے جس اجتماع کی نظیر پوری دنیا کے اجتماعات میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اتحاد، یکجہتی، یگانگت، اپنائیت اور اسلامی اخوت کا جو منظر میدان عرفات میں نظر آتا ہے وہ کسی بھی مذہبی اجتماع کے اندر نظر نہیں آتا۔ یہ ہے اصل روح اسلام کی تعلیمات کی، جس کو حج کرنے والا جو ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ اگر حج کے دنوں میں میں نے 3 باتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، بے حیائی، شہوت، اللہ کی نافرمانی اور معصیت، لڑائی جھگڑا دنگا فساد، کیا حج کرنے کے بعد پھر یہ میری شان کے لائق ہے یا مجھے جچتا ہے کہ حج کر کے آ کے جس نے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا اس کو مبرور حج کا ثواب ملے گا؟ تو صحابہ کرام نے پوچھ ہی لیا کہ حضور یہ مبرور حج کیا ہوتا ہے، مبرور حج کسے کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا حج مبرور یہ ہے کہ ان ترجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ، جب حج کر کے تو واپس اپنے گھر آئے تو دنیا میں تیری رغبت کم ہو جائے اور آخرت میں تیری رغبت زیادہ ہو جائے۔ یہ ہے اصل روح حج کی، یہ عبادت کی روح ہے کہ اللہ کی طرف اس کی رغبت، فکر آخرت اس کے اوپر غلبہ ہو جائے۔ جیسے ہی ذی الحج کی 9 تاریخ کو سورج غروب ہوتا ہے، یہاں اگر غروب آفتاب ہو تو نماز نہ پڑھیں تو گناہ گار ہیں، لیکن وہاں نماز پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ حضور نے جب ایک ہی حج فرمایا تو جب حج فرمایا تو میدان عرفات میں فرمایا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مناسک حج مجھ سے سیکھو، اور جو لوگ نہیں آئے ان کو یہ حج کا طریقہ بتلا دو اور سکھلا دو۔ اس میں یہی تھا کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا تو سارے کو لاکھوں افراد پھر رخت سفر باندھتے ہیں۔ اب رخ کہاں کا ہے؟ جسے قرآن مجید میں مشعر حرام کے لفظ سے ذکر کیا گیا، جسے مزدلفہ کہتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک میدان ہے، ایک مقام ہے مزدلفہ، جہاں میدان عرفات سے نکل کر اب ہماری منزل کیا ہے؟ مزدلفہ ہے، مشعر حرام، عند المشعر الحرام۔ مزدلفے میں جا کے پھر رات گزاری جاتی ہے، اور جب رات اللہ کے ذکر میں وہاں گزارتا ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ بڑی ٹھنڈی بناتا ہے، لوگ سڑکوں کے اوپر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں رات گزارتے ہیں مزدلفے میں۔
اور مزدلفے میں جب گئے ہیں تو اب کیا ہے کہ عشاء کے وقت میں، جیسے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز ملا کے عرفات میں پڑھی تھی، اب جب مزدلفے کے اندر چلے گئے تو وہاں جا کر کے عشاء کے وقت میں پھر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پھر ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ یہ ہے مناسک حج۔ وہاں نماز کے بعد پھر رات اللہ کے ذکر میں گزاری جائے، کچھ آرام کر لیا جائے۔ اب اگلا دن جو ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ ذی الحج کی 8 تاریخ کو ترویح کا دن کہتے ہیں، 9 ذی الحج کو عرفے کا دن کہتے ہیں، اور یہ رات عرفے کے دن کی رات جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اسے شب عرفہ کہتے ہیں۔ جس طرح لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر یہ قبولیت کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت، عبادات کی قبولیت، اسی طرح یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ شب عرفہ جو ہے، عرفے کی رات، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو پھر یوم النحر کہا گیا۔ میدان عرفات سے مزدلفے میں رات گزاری، پھر صبح فجر کی نماز مزدلفے میں پڑھ کر پھر اب رخ ہے تمام حجاج کرام کا۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ اسے تحرک کہتے ہیں، حرکت، نقل و حرکت، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا معمولی بات نہیں۔ 25 سے 35 لاکھ آدمیوں کا مکے سے منا کے اندر آنا، منا سے عرفات میں جانا، پھر عرفات سے رات مزدلفے میں گزارنا، پھر ذی الحج کی 10 تاریخ کو ان لاکھوں فرزندان توحید کا پھر اب مزدلفے سے پھر منا کی طرف رخ کرنا، یہ بڑے پیمانے پر جو نقل و حرکت ہے، اس کے اندر پھر یہ منظر جو ہے میں پھر عرض کرتا ہوں، جسے قرآن میں کہا گیا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ منا کے اندر منظر دیکھا جاتا ہے کہ ذی الحج کی 10 تاریخ بڑا ہی مشقت والا دن ہے، حاجیوں کے لیے بڑی ہی محنت، بڑی ہی مشقت اور بڑی ہی زحمت کا دن ہے ذی الحج کی 10 تاریخ، کیونکہ اس دن بڑے بڑے کام کرنے، منا کے اندر پہنچ کر جاتے ہی شیطان کو کنکر مارنے، جسے رمی جمرات کہتے ہیں، یہ مناسک حج میں شامل ہے، شیطان کو کنکر مارنا، رمی جمرات، یہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو کام کیا جاتا ہے، اسے یوم النحر کہتے ہیں۔ اور شیطان کو کنکر مارنے کے بعد پھر اگلا عمل کیا ہے؟ احرام باندھا ہوا ہے ذی الحج کی 8 تاریخ کو، آج 10 تاریخ ہو گئی، شدت کی گرمی، اور وہاں کا منظر جو ہے اللہ اللہ۔ شیطان کو کنکر مارنے کے بعد پھر اگلا عمل ہے قربانی کرنا۔ اسی لیے یہ دن بڑی محنت و مشقت کا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے مزدلفے سے منا کے اندر آئے، شیطان کو کنکر مارے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ بیک وقت اتنے لوگوں کا نکلنا اور پھر شیطان کو کنکر مارنا، اور پھر کنکر مار کے رمی جمرات سے فراغت کے بعد پھر قربانی کے عمل سے گزرنا، قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کرانا یا قصر، بال کٹوانا سر کے یا منڈوانا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حلق کروانے والے، منڈوانا یہ بال کٹوانے سے افضل ہے، اور حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرما جنہوں نے منا کے اندر قربانی کر کے اپنے سر کو منڈوایا۔ محلقین، سر منڈوانے والا، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ جب سر منڈوایا، اب دیکھیے کتنی بڑی حکمت ہے، اب حکم یہ ہوا کہ رمی جمرات سے بھی فراغت، قربانی کے عمل سے بھی گزر گئے، اب نہاؤ دھو لباس بدلو، اب احرام اتارو، اچھی طرح سے صاف ستھرا ہو کر نہا دھو کر عمدہ لباس پہنو، اور لباس پہننے کے بعد دن بھر کی تھکاوٹ، شیطان کو کنکر، قربانیاں، پھر نہا دھو کر اچھا لباس پہن کر پھر اگلا کام بڑا مشکل ہوتا ہے
اور اس میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ اور طواف زیارت میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نماز تو ہر جگہ پیشاب روڈ پڑھیں، گاندرا میں پڑھیں، مانا والا پڑھیں، لاہور پڑھیں، کراچی پڑھیں، نماز ہر جگہ ہے، روزہ ہر جگہ ہے، لیکن حج ظاہر بات ہے کہ ان مقامات کے ساتھ معین ہے، قربانی منع کے اندر ہے، کسی اور جگہ نہیں۔ وقوف عرفات میدان عرفات میں ہے، کسی اور جگہ نہیں۔ اسی طرح مشعر حرام مزدلفے کے اندر رات کا قیام کرنا یہ حج کے مناسک میں شامل ہے، یہ کسی اور جگہ رات نہیں گزار سکتے۔ آپ کہیں کہ یہاں رش بہت ہے، چلو مکے چلتے ہیں، صبح آ جائیں گے، اس نے اپنے حج کو خراب کر لیا، اس کو دم دینا پڑے گا۔ یہاں یہ بات دیکھ لیجیے اور پھر اس پر خود غور کیجیے، جو میں وقت کم ہوتا ہے میں اشارات میں آج بات کر رہا ہوں مناسک حج پر۔ بڑا یہ مشقت آمیز کام ہے کہ اتنے بڑے اجتماع کی نقل و حرکت کے اب منا کے اندر قربانی کی، نہائے دھوئے اور پھر لباس پہنا، عام لباس پہن کر پھر مکے کے اندر گئے اور وہاں جا کے پھر طواف زیارت کیا۔ اس طواف زیارت آپ جانتے ہیں کہ عمرے کے دو ہی رکن ہیں۔ طواف زیارت یہ حج کا ایک رکن ہے اور یہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہی کیا جاتا ہے۔ ایک ہے کعبے کا طواف اور ایک ہے صفا مروہ کی سعی، 7 چکر اللہ کے گھر کے بیت اللہ کے، 7 چکر صفا مروہ کے درمیان لگا رہا ہے۔ اسے حج کا رکن کہتے ہیں، سعی بین صفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ اس کے لیے جب مکے کے اندر آدمی پہنچتا ہے، حاجی پہنچتا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ کعبے کے 7 چکر لگاتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے کہ کعبے کے 7 چکر لگاتے ہوئے جو مرضی دعا پڑھو، جو مرضی ذکر اذکار کرو، تو خاص دعا متعین و معین نہیں ہے۔ یہ حاجیوں کی سہولت کے لیے ایک کتابچہ مرتب کر دیا گیا ہے کہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، یہ کوئی متعین نہیں ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی دعائیں مانگیں۔ لیکن ایک بات یہاں اچھی طرح سے سمجھ لیں، ایک مقام ایسا ہے جہاں کوئی اور دعا نہیں کر سکتے، وہاں ایک ہی دعا مانگی جائے گی۔ یہ ہے وہ یکجہتی، یہ ہے وہ یگانگت، یہ ہے وہ اتحاد کا مظاہرہ کہ اتنے لاکھوں افراد حج کی سعادت حاصل کریں، لیکن جیسے ہی رکن یمانی پر پہنچتے ہیں سب کی ایک ہی دعا ہو جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ کا وہ کونا جو یمن کی طرف ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ وہ کونا ہے جس کے مقابل کونے میں حجر اسود نصب ہے۔ ایک کونے میں حجر اسود اور اس کے مقابل جو کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ کعبے کا وہ کنارہ ہے جس کا رخ جو ہے وہ یمن کی طرف ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اور طواف کرتے ہوئے جیسے ہی رکن یمانی پہ حاجی پہنچتا ہے وہاں ایک ہی دعا شروع کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اور جیسے ہی حجر اسود تک پہنچتا ہے آدمی یہ دعا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر استلام حجر اسود کا بوسہ، 7 چکر لگائے، حجر اسود کا بوسہ لیا، جی زمزم شریف پیا، مقام ابراہیم پر نفل پڑھے۔ یہ طواف زیارت کا میں عرض کر رہا ہوں۔ اب یہاں وہ میرا موضوع نہیں ہے، چونکہ صرف مناسک حج پر گفتگو ہے، انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا کہ یہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کا حکم اللہ نے خود قرآن میں دیا۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھ لیجیے، سورہ آل عمران کے اندر دیکھ لیجیے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم، یہاں نفل پڑھو، کیونکہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ اتنا برکتوں والا یہ پتھر ہے جس پر قدم نقش ہے ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں نماز پڑھو، یہاں سے پھر صفا مروہ کی سعی کرو،
اور میلین اخدرین کے درمیان اسی طرح دوڑو جس طرح حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، اور جب صفا مروہ کے درمیان سعی کی تو دیکھیے ذرا یہ بات سمجھنے والی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ صفا بھی شعائر اللہ میں سے ہے، مروہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور قربانی بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ منع کے اندر جو قربانی حج کر کے طواف زیارت کے لیے حاجی آیا تھا وہ قربانی شاعر اسلام میں، صفا مروہ کی سعی کی، صفا مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن پر کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جاتی ہے، یہ قبولیت کے دعا کا مقام ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ طواف زیارت کے بعد پھر منع کے اندر آدمی آتا ہے، پھر قرآن مجید میں ذکر ہے کہ 2 دن اگر کوئی ٹھہر جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر 3 دن ٹھہرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ 10 ذی الحج بڑا مشقت کا دن ہے، یہ اصل میں حج کے مناسک ہیں۔ یہاں پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 2 دن ٹھہرتا ہے، یعنی 11 اور 12 ذی الحج کو، اور پھر مکہ شریف واپس آ جاتا ہے، اس کا حج مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی 1 دن مزید ٹھہر جاتا ہے، 13 کو واپس آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ ہیں مناسک حج۔ جب آدمی واپس آتا ہے تو حضور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جب مناسک حج اس کے مکمل ہو جاتے ہیں، حج مکمل ہو جاتا ہے تو ویسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مناسک حج تھے جن پر آج گفتگو کی گئی، اور پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حج کرنے کے بعد جو روح حج ہے عبادت کی، وہ ہے حج کر کے واپس آنے والے کے اندر تبدیلی آ جائے، اس کے اندر تغیر آ جائے۔ وہ تغیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا میں رغبت کم اور آخرت میں رغبت زیادہ، اور یہی بندہ مومن کی شان ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جو ابھی جانے والے ہیں اللہ ان کا سفر خیر و عافیت سے ہو، اور جو اب تک حج کی سعادت نہیں حاصل کر پائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج بیت اللہ شریف، عمرہ، حاضری مدینہ منورہ، زیارت روضہ رسول نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔